بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ کسی عالم سے نہیں، کسی عامی سے بھی اگر آپ پوچھ لیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ اس کائنات کو کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی فرشتے نے، کسی دوسری ہستی نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کائنات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے، بلکہ کافروں کی اکثریت بھی اس بات کو مانتی تھی کہ اس کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ماننے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس ساری کائنات میں جو اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل بنایا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ انسان کو فضیلت جو عطا ہوئی ہے، اس کو شرف جو ملا ہے، اس کو عزت جو نصیب ہوئی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی نبی نے اس کو دی ہے، کسی ولی نے اس کو دی ہے، کسی فرشتے نے اس کو دی ہے، کسی جن نے اس کو دی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت اور فضیلت عطا کی ہے تو یہ انصاف کا تقاضا بنتا ہے کہ یہ انسان صرف اور صرف اپنے رب کا ہو کے رہے اور صرف اپنے رب کی بندگی کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا اپنی اس نعمت کا اظہار فرمایا ہے۔ آج کے سبق میں بھی اس نے کہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو تکریم عطا کی ہے، ہم نے آدم کو عزت عطا کی ہے۔ کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو لفظ کن سے تخلیق فرمایا ہے، یہ بڑی عزت ہے۔ اس کو بلند قامت بنایا ہے، قائم و قامہ یعنی سیدھی قد والا بنایا ہے۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اس میں بڑا روب ہے، اس میں بڑا وقار ہے، دوسری مخلوق کے اوپر برتری ہے۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھے، ایک سانپ جو بالکل چل رہا ہے جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو انسان کو کتنا ڈراتا ہے، آپ کو تو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے کھڑا ہونے والا، اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوقات، مثلا جانوروں کو آپ دیکھیں، جانور بے شک یہاں رزق بھی استعمال کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن جانور اوزار استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے کہ آپ اوزار اور ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں جو دوسری مخلوق نہیں لا سکتے۔ آپ نے کبھی پہاڑوں کو دیکھا ہے، کتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اور کتنی بڑے ان کا جسم اور ان کا جثہ ہوتا ہے، لیکن پہاڑ بذات خود اپنی جگہ سے چل کر کسی دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتے۔ یہ فضیلت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ یہاں سے وہاں منتقل ہو سکتے ہیں، ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں اور اپنے ارادے اور مرضی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی دریاؤں کو دیکھا ہوگا، دریا اور پانی جب بھی بہے گا نشیب کی طرف بڑھے گا، ڈھلوان کی طرف بڑھے گا، اونچائی کی طرف نہیں جا سکے گا۔ یہ حضرت انسان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے کہ یہ ڈھلوان کی طرف بھی چلا جاتا ہے لیکن اونچائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز پر آپ غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت آپ کو عطا کی۔ یہاں بھی یہی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت عطا کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی ہیں جن کے اوپر سوار ہو کر یہ سفر کرتا ہے۔ وہ ذہن عطا کیا ہے جس سے یہ لکڑی کے تختوں کو جوڑتا ہے، ٹیکنالوجی کو استعمال کرتا ہے، کشتیاں بناتا ہے، جہاز بناتا ہے اور یہاں سے وہاں تک سفر کرتا ہے۔ اور خشکی میں تو بے شمار آج کل ذرائع ہیں آنے والے کی، ایک ایک چیز کے اوپر۔ آج سے کچھ 100 سال پہلے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کمرے بھی ہوا میں اڑیں گے اور کمروں سے بڑے کمرے بھی ہوا میں اڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کو دماغ عطا کیا ہے کہ ہوائی جہاز کمروں سے بڑے ہیں اور فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو فضیلت عطا کی، خشکی اور تری میں وہ سفر کرتا ہے۔ دوسری بڑی نعمت یہ ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس کو رزق عطا کیا ہے پاکیزہ چیزوں سے۔ انسان کی فطرت پاکیزگی کو پسند کرتی ہے، ایک طرف حلال ہو دوسری طرف حرام ہو، ایک طرف پاک چیز ہو دوسری طرف نجس چیز ہو، پلید چیز ہو۔
ایک طرف بکری کا گوشت ہو، دوسرا تو کتے کا گوشت ہو، تو انسان کی فطرت ہمیشہ پاکیزہ اور صاف ستھری چیز کی طرف جائے گی، الا یہ کہ انسان اپنے اس مزاج اور ضمیر کو، اپنی اس فطرت کو مسخ نہ کر لے۔ جب وہ مسخ کر لیتا ہے تو پھر اس کو حلال چیز کے بجائے حرام چیز اچھی لگتی ہے، جائز طریقے سے رزق کمانا اس کو اچھا اتنا نہیں لگتا۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو خام خواہ اپنے رزق کو ناجائز بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ عورت جو ان کے لیے حق حلال کی ہے اس کے اوپر یہ اکتفا نہیں کرتے، حرام کی طرف جاتے۔ تو ہر چیز جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو یہ ناپاکی اور پلیدی کی طرف انجام جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی سے محبت رکھی ہے، پاک چیز سے محبت رکھی ہے، یہ انسان کو پسند ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کثیر ممن خلق، بہت سوا فضلنا علی کثیر، بہت سارے لوگوں کے اوپر ہم نے اس کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو یہاں سے ایک مفہوم یہ بھی نکلا ہے کہ گویا کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جو شاید انسان سے بھی زیادہ افضل ہو۔ انسان انسانوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا مجھے ساری کائنات سے افضل پیدا کیا گیا ہے جی، میں اس پر فخر نہیں کرتا لیکن حقیقت یہ ہے۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے تو اس کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ ستارے، سمندر، اپنے چاند، ستارے اور سورج اور اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں جائے گا۔ لیکن اس انسان کے اندر یہ بھی ہے کہ جب یہ لڑکنا چاہے تو پھر پستیوں کی انتہا تک چلا جاتا ہے، شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ آدم ہے، وہ کام کرتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں آتی، اس کو کوئی حیا نہیں آتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں جو ہو رہا ہے جی؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا کون سا قصور ہے، انہوں نے کون سا جرم کیا ہے؟ فوجوں کے ساتھ لڑتی ہیں، شہریوں کے خلاف تو کوئی ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ یہ کافروں اور مسلمانوں سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ جنگ کے بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے اصل مقام سے گرتا ہے تو شیطانوں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے اور ایسا ایسا کام کرتا ہے کہ شیطان بھی دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اسی طرح علم کا درجہ یہ کہاں، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑا علم دیا ہوتا ہے، بلکہ نبیوں کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ کے نبی کو ہوتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ ایک ہستی ایسی بھی یہاں موجود ہے جس کو مجھ سے بھی زیادہ علم دیا گیا ہے جی۔ جب وہ خضر سے ملے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو ایسے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور 2-3 مرتبہ سمجھانے کے باوجود کہ بھائی نہ پوچھو ورنہ میں سفر میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، پھر بھی صبر نہ ہو سکا، پوچھتے رہے یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس ھذا فراقم بینی و بینک، اب میرے اور تیرے درمیان یہ جدائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کائنات کے اندر بہت ساری مخلوقات ایسی پڑی ہے جس تک انسان ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آ جاتے ہیں یہاں بھی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہیں۔ سمندر کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے جس تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بہت ساری مخلوق کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، اور حضرت انسان کو ان کے اوپر فضیلت عطا کی ہے اور درجوں کے اعتبار سے فضیلت عطا کی ہے۔ اس لیے حق بنتا ہے کہ اس کو اطاعت و فرما برداری بھی ہماری کرنی چاہیے اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا